الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 190 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ بعض احکام سے حج کی بات شروع ہو گئی تھی۔ حج کا معاملہ حرم کے مسلمانوں کی تولیت میں دیے جانے کے بعد فطری طور پر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ جو تعلق ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے، اس کے لحاظ سے جب مدینہ کی حکومت محکم ہو گئی تو ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ اسے یہ سعادت پھر حاصل ہو۔ لیکن اس میں اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ اگر مسلمان حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو قریش مزاحمت کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ قتل و قتال کی نوبت آ جائے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں وہ سوال پوچھا گیا کہ حرام مہینوں کا کیا حکم ہے، کیونکہ حج کے موقع پر اگر مسلمان جاتے ہیں یا رجب میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں اس کا پورا امکان تھا کہ حرام مہینوں میں آگے سے مزاحمت ہو جائے اور پھر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اب اس مزاحمت کا جواب تلوار سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ جہاں تک حرام مہینوں کی حرمت کا تعلق ہے وہ تو ہر حال میں قائم رہے گی اور اس کو اپنی طرف سے مسلمان پامال نہیں کر سکتے، لیکن اگر دوسرے اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات دو طرفہ بنیادوں پر ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ مزاحمت کی جائے گی۔ چنانچہ اسی ضمن میں پھر قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی یہ لوگ جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑنے پر آمادہ ہیں، اگر یہ لڑنے کے لیے نکل آئیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ ظاہر ہے کہ یہاں بات اس جگہ سے شروع نہیں ہوئی کہ مسلمان خود حملہ کر دیں یا وہ جا کر حرم پر قبضہ کر لیں، بلکہ یہاں سے بات شروع کی ہے کہ تم تو بہرحال حج کرنے کے لیے جاؤ۔ حج و عمرہ کی عبادت سب کے لیے عام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعوت دی تھی، اور یہ دعوت جب دی گئی تھی تو اسی وقت یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ اللہ کے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اس کا حج کرنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے راستے میں مزاحمت نہ کرے، اور اسی وجہ سے ان مہینوں کی حرمت قائم کر دی گئی تھی کہ اس میں قتل قتال کے معاملات ختم کر دیے جائیں۔ تو اگر یہ اس کی پابندی نہیں کرتے اور تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو، اللہ کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہو اور یہ تلوار اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے گویا یہ ظلم کا ارتکاب کریں گے۔ اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے تمہیں بھی حق ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اپنی طرف سے ابھی کسی نوعیت کے اقدام کا وقت نہیں آیا ہے۔ اس سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت کا جو عمل جاری تھا اس میں پہلے مرحلے میں صرف اپنے ان حقوق کی طرف پیش قدمی کی گئی ہے کہ جن کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ عرب کی سرزمین میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو حج سے یا عمرے سے روک دینا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا گناہ تھا اور ایک بڑے جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ تم اپنی طرف سے پرامن طریقے سے حج کرنے کے لیے جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ۔ اگر مزاحمت ہوتی ہے اور لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر لڑنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ ادھر سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تمہیں بھی اس کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ بعد کے مراحل میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گئے اور جس طریقے سے قریش نے راستہ روکنے کی کوشش کی اور پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، اس کے لحاظ سے یہ بالکل ایسے ہی متوقع تھا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ، یہ لوگ جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑنے پر آمادہ ہیں، یہ اگر لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن اس میں کوئی زیادتی نہ کرو۔ یہ جیسے ہی حکم دیا گیا تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ جنگ کا معاملہ، قتل و قتال کا معاملہ چونکہ بڑی حد تک جذبات سے بھی متعلق ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم خود حدود سے تجاوز کر جاؤ۔ جو اخلاقی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جنگ میں بھی ان کو ہر حال میں قائم رکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے فوراً یہ نصیحت کر دی وَلَا تَعْتَدُوا، تم اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کے محبوب وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نازک سے نازک حالات میں بھی اخلاقی قوانین کی پابندی کرے۔ جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان کی نفی کر دی جائے، ان کو پامال کر دیا جائے۔ اس نازک موقع کے اوپر بھی ایک مسلمان میں اور ایک دین کو نہ ماننے والے میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر جنگ و جدال میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حدود کو پامال کر کے
اس طرح کا اقدام کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ابتدا ہی میں پہلا جملہ بولتے ہی یہ ہدایت کر دی گئی کہ کسی قسم کی زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے نکالا بھی تھا مسلمانوں کو، ظلم و ستم بھی کیا تھا، اس وجہ سے اس کا امکان تھا کہ جذبات میں آ کر کوئی حدود توڑ دیے جائے یا کسی ایسی حرمت کو پامال کر دیا جائے جس میں پہل کرنے کا حق مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ حرام مہینے ہیں، تمہاری طرف سے اس میں کسی پہل کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بہرحال حدود کی پابندی کرنی ہے، اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ کسی موقع پر بھی کسی ایسے شخص کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا جو غیر مقاتل ہے، نان کمبیٹنٹ ہے، جو لڑنے کے لیے نہیں نکلا اس کے ساتھ ہم بھی نہیں لڑیں گے۔ جس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اسے قیدی تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کے خلاف پھر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اخلاقیات ہے جس اخلاقیات کا مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ وہ انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہر شخص کی جان کی حرمت قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت قائم کی ہے، یہ اسی صورت میں لی جا سکتی ہے جب وہ کسی کی جان کے در پہ ہو جائے۔ اور یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مجرم ایک ہے تو اس کی پاداش میں اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل و عیال کو، اس کے ہم وطنوں کو، اس کی قوم کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جائے۔ مجرم ہی مجرم رہے گا اور مجرم ہی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حدود کی پابندی کرو، جتنی بات کہی گئی ہے اس تک اپنے اقدامات کو محدود رکھو، اس سے آگے بڑھ کر تم کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ اس طرح کے زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات جب قرآن میں کہی جاتی ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ محبوب لوگ نہیں ہیں۔ پھر ان کو یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ کی پشت پناہی حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ طریقوں کا ہر لحاظ سے ملحوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو ہر لحاظ سے اگر ملحوظ نہیں رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اپنے ذاتی انتقام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کیا جا رہا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جس قتال کا حکم دیا گیا ہے یہ قتال حرم کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک دوسرا سنگین پہلو یہ ہے کہ یہ حرام مہینوں میں ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے بڑے اقدام کے موقع کے اوپر اس کا شدید اندیشہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان حدود سے تجاوز کر جائیں، تو پہلے ہی مرحلے کے اوپر ان کو تنبیہ کر دی گئی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوكُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ اس طرح جنگ پر اتر آتے ہیں، تلوار اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ کی حجت ان پر پوری ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول کی بعثت کی۔ اللہ تعالیٰ کا رسولوں کی بعثت کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے اس کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر لوگ مباح الدم ہو جاتے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا ہے اس کے بعد۔ اس وجہ سے ان کی جان کی اب کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ابھی چونکہ تمہیں ابتدا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس وجہ سے انتظار کرنا ہوگا کہ ان کی طرف سے کوئی اقدام تو نہیں ہو جاتا۔ اگر ان کی طرف سے اقدام ہو جاتا ہے اور قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس کا جواب ایسا بھرپور دیا جائے گا کہ ان کو قتل کیا جائے گا جہاں پایا جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور پھر حرم ان سے خالی کرا دیا جائے گا، یعنی جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے ان کو بھی پھر وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اس معاملے میں تمہیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ یہ کہیں گے کہ یہ قتل تو بڑی بری بات ہے، لیکن جس فتنے سے انہوں نے مسلمانوں کو دوچار کیا ہے اور جس طرح مذہبی جبر کی ایک سزا قائم کی رکھی ہے اور جس طرح مظلوم لوگوں کو محض اس بنیاد پر ستایا ہے اور ان پر ظلم توڑے ہیں اور انہیں گھروں سے نکالا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فتنہ، یہ مذہبی جبر، یہ پرسیکیوشن اللہ کے نزدیک قتل سے زیادہ بڑا جرم۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اسکیم برپا کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو آزادی دی، انسانوں کو اس بات کی آزادی دی ہے کہ وہ جس چیز کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں اس کو قبول کریں، ان کے ساتھ جو معاملہ بھی اس نے کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ میرا یا کسی اور کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کرے یا ان کو مذہبی جبر کا نشانہ بنائے یا ان کو دین کے معاملے میں ستانا شروع کر دے یا ان کے اوپر کوئی چیز مسلط کرے، ان کے اوپر کوئی چیز ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ اس کا چونکہ حق نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ میں نے چونکہ یہ دنیا اس آزادی کے اصول پر بنائی ہے اور انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کسی مذہب کو قبول کرے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان اختیار کرے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں مداخلت کرو، اس کی سزا اگر دینی ہے تو دنیا میں بھی مجھے ہی دینی ہے اور آخرت میں بھی مجھے ہی دینی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھ لو کہ اگر کسی نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو یہ فتنہ ہے، یہ پرسیکیوشن ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، اور الفتنہ تو اشد من القتل، یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے کہ کسی انسان کی آزادی سلب کر لی جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیار اس کو دیا ہے دنیا میں کسی حق کو یا کسی باطل کو اختیار کرنے کا، وہ اختیار اس سے چھین لیا جائے۔ یہ بات واضح کر دینے کے بعد یہ بتایا وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ جب تک ان کی طرف سے اقدام نہ ہو جائے اس وقت تک تم مسجد حرام کے پاس قتل و قتال کی ابتدا نہیں کرو گے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام ایک مقدس جگہ ہے، اس کی حرمت قائم کی گئی ہے، اس حرمت کا سب سے زیادہ تمہیں خیال ہونا چاہیے، اس وجہ سے اس کا پورا لحاظ رہے کہ ان کی طرف سے کوئی چھیڑخانی ہوئی ہے، ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، ترغیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اکسانے کی کوشش کی گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کے کوئی اقدام کر ڈالو۔ جب تک عملاً ان کی طرف سے حتیٰ یقاتلوکم فی، مسجد حرام میں قتال کا اقدام نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تمہاری طرف سے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فرمایا لیکن اگر وہ پہل کر کے ابتدا کر دیں اور وہ قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ جنگ چھیڑ دیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بغیر کسی تردد کے ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ یعنی یہ بات واضح کر دی کہ انہوں نے چونکہ رسول کا انکار کیا ہے، جانتے بوجھتے انکار کیا ہے، اس لیے یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ جب یہ پہل کر دیں گے تو پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَقَاتِلُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اس کے بعد وہ باز آ جائے، یعنی یہ ان کو بہت اچھی طرح بتا دو کہ اس موقع پر بھی اگر یہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ابھی ان کی مہلت ختم نہیں کی ہے، اس موقع پر بھی یہ کفر و شرک سے باز آ جائے، اللہ کے پیغمبر کو مان لے، تو ان کو بتا دو کہ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی، یعنی وہ پھر کرم فرمائے گا، ابھی مہلت باقی ہے، اور جب تک مہلت باقی ہے اس وقت تک خدا کی دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر یہ اس موقع کے اوپر بھی باز آ جاتے ہیں اور صحیح رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جنگ چھیڑی تو نہیں جائے گی، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر یہ جنگ کے خاتمے تک نہیں ہوگی، بلکہ اس کی غایت اور اس کا مقصود بالکل اور ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس اصول کو جان لیجئے کہ رسولوں کے بارے میں جو اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان کا انکار کر دینے کے نتیجے میں ان کی قوموں پر عذاب آ جاتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ رسول کے پاس بھی کوئی زیادہ تعداد میں ساتھی نہیں ہوتے، اس کو کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبروں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بستی کو چھوڑ دیں، اور الٹیمیٹم دینے کے بعد وہ بستی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قوموں کی جو تاریخ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں کی طرف بھی رسولوں کی بعثت ہوئی ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا۔ قوم نوح پر جس طریقے سے طوفان آیا اس کی سرگزشت قرآن نے بیان کر دی ہے، قوم عاد کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بھی بیان کر دیا ہے، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کی پوری تفصیل سنا دی، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب ان قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر دیا اور اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی آیت اور اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جو جزا و سزا وہ قیامت میں برپا کرنے کی بات کر رہا ہے وہ جزا و سزا اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دے۔ یہ خدا کی دینونت، خدا کی جزا و سزا ہے جس کا ایک نمونہ لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے، اور یہ اس لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ کے پیغام، اس کی دعوت اور اس کی ہدایت کی ایک قطعی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو جتنے دلائل بھی دیے جاتے ہیں وہ چونکہ تجربی نہیں ہوتے، ان کے معاملے میں انسان عقل سے استنباط کرتا ہے تو وہ ان کا انکار کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ کسی بستی میں اپنے قانون کے مطابق اس کا ظہور کر دیتے ہیں، یعنی وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے اور وہی دین کی اصل بنیاد ہے اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ رسول کے ساتھیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، قوت بھی ان کے پاس ہے، دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے، کسی جگہ اقتدار بھی قائم ہو گیا ہے، تو پھر یہ عذاب ان کی تلواروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ چنانچہ قریش پر اللہ کی حجت تمام ہو جانے کے بعد یہ بھی اسی طریقے سے اللہ کے عذاب کی زد میں آ چکے تھے۔
تو اس موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ اگر تو ان کی طرف سے قتال کی ابتدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ قتال جنگ کے ختم ہونے تک جاری نہیں رہے گا، جس طرح دوسری جگہ بیان کیا کہ حتیٰ تزل حرب و اوزارہ، یعنی اس کی غایت، اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو گئی بس اس کے بعد قتال بھی بند ہو جائے گا، نہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو ان پر نازل کر دیا جائے گا، اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ایک طرف تو جب تک فتنہ اور پرسیکیوشن باقی ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی جہاں جہاں بھی کہیں یہ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں یا ان کو مذہب تبدیل کرنے سے روک رہے ہیں تو وہاں وہاں یہ قتال جاری ہوگا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فتنے اور پرسیکیوشن کی یہ صورت ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک یہ بات بیان کی۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ چونکہ ان پر اللہ کے رسول کی حجت تمام ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سرزمین عرب میں اب ان کے لیے جینے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب یہاں سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک قتال جاری رہے گا۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اگر اس کے بعد بھی وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تمہیں اپنی طرف سے کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے، پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کر لو، اور پھر اس کے شرائط آگے قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان کر دیے ہیں کہ یہ ایمان قبول کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو مسلمانوں کی حیثیت سے حقوق دے دیے جائیں گے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر ان میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا۔ یہی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں قتال کی دو صورتیں واضح کر دی گئی ہیں، ایک پرسیکیوشن، فتنہ، ظلم، عدوان ہے، یہ قتال قیامت تک جاری ہے، یعنی اگر کسی جگہ پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ بحث کرتے ہیں مدافعانہ یا دفاعی جنگ کی اور اقدام کی جنگ کی، یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ قرآن مجید نے جو تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ملک گیری کے لیے جنگ کریں، اس کا کوئی سوال نہیں، آپ کسی قوم پر اپنا سیاسی غلبہ قائم کرنے کے لیے جنگ کریں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، آپ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے جنگ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام مطلق قرار دیا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی جنگ کا باعث نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ جو قتال ہے یہ قتال اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اس کی غایت یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، عدوان ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمان طاقت رکھتے ہیں تو ان کو اقدام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا کا نظم قائم کرنے کے لیے حکومتوں کو یہ حق دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی جان مال کے درپے ہو جاتا ہے، ان کی آبرو کے درپے ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دے، اور اسی اصول کے اوپر عدالتیں کام کرتی ہیں، اسی اصول پر پولیس کے محکمے قائم کیے جاتے ہیں، اور اسی اصول کے اوپر سب داروگیر ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کسی کے خلاف زیادتی کرنے نہ دی جائے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان معاشرے کی بدرجہ عتم ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ایک اسلامی حکومت کی بدرجہ عتم ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنا فرض سمجھے کہ اگر کسی جگہ کوئی ڈاکہ پڑتا ہے، کسی کی آبرو لوٹتی ہے، کسی کا مال لے لیا جاتا ہے، کسی کی جان کے کوئی شخص درپے ہوتا ہے، کسی کے کسی عضو کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس مجرم کو پکڑے اور اس کو سزا دے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے، کوئی حکومت سرکش ہو جاتی ہے، کوئی معاشرہ سرکش ہو جاتا ہے، کوئی جماعت سرکش ہو جاتی ہے اور وہ کسی پر ظلم کرتی ہے، اور اس ظلم کی جو آخری حد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مذہب تبدیل کرنے سے روکا جائے، کسی آدمی کی یہ آزادی چھین لی جائے کہ وہ کس نقطہ نظر کا حامل بن کر دنیا میں جینا چاہتا ہے، اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آخری درجے کا ظلم ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ظلم اگر ہوتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ قتال کریں۔ اس قتال کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا مخاطب مسلمان بحیثیت فرد نہیں ہے، یعنی دین میں دو طرح کے حکم ہوتے ہیں، ایک حکم وہ ہے کہ جس میں فرد مخاطب ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اس میں ہر مسلمان فرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے یا روزے رکھے رمضان کے، لیکن ایک حکم کی نوعیت وہ ہوتی ہے کہ جو پورے معاشرے کو دیے جاتے ہیں، یعنی ان کا مخاطب فرد بحیثیت فرد نہیں ہوتا بلکہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ ہوتا ہے، جماعت بحیثیت جماعت ہوتی ہے۔ اس طرح کے جتنے احکام ہیں ان احکام کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کے اجتماعی نظم کے ذریعے سے روبہ عمل ہوں گے، افراد ان میں اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ تو اسلامی جو شریعت ہے اس میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکومتی کے ساتھ متعلق ہیں یا مسلمانوں کے اجتماعی نظمی کے ساتھ متعلق ہیں، ایک مجرموں پر سزا نافذ کرنا، دوسرے قتال یا جہاد کرنا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس قتال کا یہاں حکم دیا گیا ہے وہ ہو یا ظلم و عدوان کے خلاف کوئی اور اقدام ہو، ہر حال میں اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک منظم ریاست کام کرے، کیونکہ اگر مختلف ٹولیوں کو یا افراد کو اس کا حق دے دیا جائے تو اس کا سخت اندیشہ ہے
کہ پھر وہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوگی، اور لوگوں کی جان مال آبرو جس کو بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے وہی پامال ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اس کو سختی کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر لاگو کر دیا گیا ہے کہ اس کا اقدام کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی تنظیم نہ کرے، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کا اجتماعی نظم کرے۔ دوسری بات جو اس کے بارے میں واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی وقت فرض ہوتا ہے جب طاقت کا ایک توازن قائم ہو جائے۔ چنانچہ سورہ انفال میں آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں پر بدر سے پہلے 1:10 سے اس کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور بدر کے بعد جب زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اس درجے کے مسلمان نہیں رہے جس درجے کے مسلمان اخلاقی لحاظ سے یا دین کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے بدر سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت بھی کم کر دی، اور پھر یہ کہا کہ اب یہ 1 اور 2 کی نسبت ہے۔ یہ نسبت اس قتال کے لیے تھی جس کا حکم اللہ نے دیا، جس میں اللہ کا رسول موجود تھا، جس کو کرنے والے صحابہ کرام تھے، جن سے بڑھ کر کوئی نفوس قدسیہ اس زمین پر کبھی نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں بھی یہ قانون بنایا گیا کہ 1:2 کی اگر طاقت نہیں ہے تو نہ یہ فرض ان کے اوپر عائد ہوتا ہے اور نہ یہ ذمہ داری ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے۔ اتنی طاقت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنی تائید اور نصرت شامل کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ باقی لوگوں کو اس معاملے میں کتنی شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی معاملہ ہے تو کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں گے کہ قتال اور جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اس کے حدود بھی ہیں، اس کی شرائط بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ جو قتال ہے ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور یہی وہ قتال ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جاری رہے گا۔ دوسرا قتال وہ ہے کہ جو منکرین حق کے خلاف کیا جاتا ہے، وہ بھی یہاں زیر بحث ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ یکون الدین للہ، یعنی یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس سرزمین میں، سرزمین عرب میں، دین صرف اور صرف اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ یہ قتال اللہ کے رسول کرتے ہیں اور یہ ان کے ساتھیوں پر لازم کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں میرے یا آپ کے لیے کسی اقدام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کا قتال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کسی قوم کو اپنے پیغمبروں کا منکر ہو جانے کی سزا دیتی ہے۔ یہ قتال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب دنیا میں کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین اور مذہب کے معاملے میں اس نوعیت کے کسی قتال کا اہتمام کرے۔ دنیا میں اب انسان جئیں گے آزادی کے ساتھ، جو مذہب چاہیں گے اختیار کریں گے، جس چیز کو چاہیں گے چھوڑیں گے، جس چیز کو چاہیں گے وہ اپنائیں گے۔ البتہ اگر ظلم اور عدوان کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو تب مسلمانوں کو حق ہے، اور مسلمانوں کو کیا، اس معاملے میں تو انسانی ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ ظلم و عدوان کو مٹانے کے لیے اقدام کرے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 مقصد ہیں جو یہاں پورے ہوں گے۔ ایک یہ کہ چونکہ یہاں فتنہ برپا کیا گیا ہے، اس ظلم کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور دوسرے یہ کہ یہاں پر ایک پیغمبر کی بعثت کے بعد اس کا انکار کیا گیا ہے، لہذا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی دینونت برپا کرے گا، اور اس سرزمین کے اندر اب کسی اور دین کے لیے گنجائش باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہ غایت ہے جو اس قتال کی بیان کر دی گئی ہے، اور فرمایا فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ لیکن اگر یہ لوگ اس قتال کے دوران میں بھی ایمان لے آتے ہیں اور پیغمبر کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر تمہاری طرف سے کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اگر فتنے کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو تب بھی راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جن کے خلاف اس بنیاد پر قتال کا حق دیا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا ہے، وہ اگر پیغمبر کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کے شرائط بیان کر دیے گئے ہیں، تو پھر ان کے خلاف بھی کسی نوعیت کا کوئی اقدام جائز نہیں ہے۔ مختصر طریقے پر قرآن مجید نے یہ چند اصول بیان کر دیے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہی معاملہ ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے اس زمانے میں بہت سے مسائل پیدا کر لیے، اور وہ قرآن مجید کی انہی آیات کو پڑھتے ہیں، اور چونکہ ان کے پورے پس منظر سے اور ان کے پورے فلسفے اور ان کی پوری حکمت سے واقف نہیں ہوتے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر تمام ادیان کو مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور اس کو ایک ایک پہلو سے ہر مسلمان کو اس زمانے میں بطور خاص سمجھ لینا چاہیے اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس معاملے میں حدود کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد و قتال کا حکم صرف ظلم و عدوان کے خلاف باقی رہ گیا ہے، باقی کسی معاملے میں مسلمان اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ یہ حکم سرتاسر حکومت اور منظم حکومت سے متعلق ہے، اور اس کے لیے فریضہ کے طور پر عائد کرنے کا کام کسی شخص کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکومت ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جو طاقت کا توازن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اسے ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب سادہ طریقے سے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔
اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو۔ اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے۔ تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔